یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق اللہ العظیم. ممکن ہی نہیں ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، دجال کا شاگرد نبی ہو نہیں سکتا. سرکار سے پہلے تو نبی آئے بہت سے، سرکار سے پہلے تو نبی آئے بہت سے، آقا کے مگر بعد کوئی نبی ہو نہیں سکتا. جناب صد تکریم و تعظیم علماء امت، سلاطین ملت، کرسی انصاف کی زینت، منصفین حضرات، میں آج کی اس بزم سعید میں جس عنوان کی وسعتوں میں محو پرواز ہونا چاہتا ہوں وہ نہایت ہی کامل و اکمل، اجمل و احسن، افصاح و ابلغ ہے. میری مراد عقیدہ ختم نبوت پر اظہار خیال کرنا ہے. سامعین محترم، جب میں عقیدہ ختم نبوت کی حقانیت کو جاننے کے لیے کتب اسلامیہ کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت کے سلسلے کی ابتدا ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے فرما کر سید البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی گئی. اس مبارک عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. عقیدہ ختم نبوت کو اسلام میں وہی حیثیت حاصل ہے جو ایک بلند و بالا عمارت کی بنیاد کو یا ایک تندرست توانا انسانی جسم میں شارک اور دل کو حاصل ہے. جس طرح بنیاد کے بغیر عمارت کا وجود ممکن نہیں، شارک اور دل کے بغیر انسان بھی حص و بحرکت ہے، ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا. اس لیے ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا متفقہ اصولی اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے جس پر 1400 برس سے کروڑوں مسلمان متفق رہے. صاحبان عقل و فکر، جب میں عقیدہ ختم نبوت کی حقانیت کو جاننے کے بعد جب میں دامن قرآن کے بعد جاتا ہوں، قرآن کریم برہان عظیم عقیدہ ختم نبوت کو اپنے اوراق کی زینت بناتا ہوا نظر آتا ہے اور 100 سے زائد آیات مبارکہ کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت پر گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے بے بہا سمندر سے اس پاکیزہ مطہر عقیدے کے متعلق سرابی حاصل کر کے ایک نظر احادیث مبارکہ پر ڈالتا ہوں تو مجھے 210 احادیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت پر گواہی دیتی ہوں نظر آتی ہیں. سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے پیش نظر عالم ارواح میں حضرات انبیاء کرام سے اس عقیدے کا اقرار کروایا گیا ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو پیدا فرما کر اپنے رب ہونے کا عہد لیا ہے تو اس عہد عام کے ساتھ حضرات انبیاء کرام سے ایک عہد خاص بھی لیا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے یا تم ان کے زمانے کو پالو تو تم اپنی کتاب کو چھوڑ دینا، ان پر ایمان لے آنا، ان کے دین کی مدد کرنا. ختم نبوت کی شان دیکھیے کہ اللہ رب العزت عالم ارواح میں سب انبیاء کرام کے سامنے تذکرے فرما رہے ہیں اور ختم نبوت پر خود گواہ بنتے ہوئے تمام انبیاء کرام کو گواہ بنا رہے ہیں. فقط آقا کی ختم نبوت کی خاطر، فقط آقا کی ختم نبوت کی خاطر تمام انبیاء سے رب نے وعدہ لیا ہے. پیغمبروں رسولوں سے وعدہ لے کر، پیغمبروں رسولوں سے وعدہ لے کر خدا خود پھر اس پہ گواہ ہو گیا ہے. عالم ارواح میں عقیدہ ختم نبوت کے تذکرے کو دیکھ کر جب میں عالم دنیا کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ عالم دنیا میں سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا علم یوں ثبت فرمایا کہ ان کے کندھوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم نبوت کی مہر لگا دی. بین کتفی آدم مکتوب محمد رسول اللہ وہو خاتم النبیین، کتاب قصائص الکبریٰ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 19. عالم دنیا کے بعد اگر عالم برزخ میں غور کیا جائے تو وہاں پر بھی عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ موجود ہے. جبکہ منکر نکیر آدمی سے سوال کرتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک تو عموماً آدمی جواب میں کہتا ہے ربی اللہ وحدہ لا شریک،
محضر سامعین محترم، اگر عالم آخرت میں غور کیا جائے تو وہاں پر بھی میرے آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کے ترانے گونجتے ہیں۔ روز محشر میں حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ شدت عذاب و تکلیف کی وجہ سے حضرات انبیاء کرام کے پاس جا کر عرض کریں گے کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ اللہ رب العزت حساب کتاب شروع کر دے، لیکن ہر نبی اللہ کے جلال اور غضب کی وجہ سے عذر پیش کر دے گا۔ پھر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے فرمائیں گے اس ابول محمد فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وہو خاتم النبیین، کتاب صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 685۔ سامعین محترم، آپ نے دیکھا عالم ارواح ہو یا عالم دنیا، عالم برزخ ہو یا عالم آخرت، حضرت آدم علیہ السلام کے خلقت ہو یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے بحث اول سے آخر تک، افلاک سے لے کر افلاک تک، ہر جگہ ہر دور میں عقیدہ ختم نبوت کی عظمت صداقتیں اور بہاریں نظر آتی ہیں۔ محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، محمد کے تقدس پر زبانیں جو نکالیں گے، خدا کے حکم سے ایسی زبانیں کھینچ ڈالیں گے۔ کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، شرارت ہی شرارت ہے، بس تیری بے چینی فطرت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔